السلام علیکم۔ وہ جو عشق تھا کہ سیکنڈ ایپیسوڈ دے کے آئی ہوں میں آپ کے لیے، لیکن آپ سے پہلے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اگر آپ کو میری ناولس جو ہیں وہ پسند آ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سیکنڈ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اگلے روز محراب کو مدرسے چھوڑنے کے بعد وہ سیدھا ڈیرے پر آیا تھا۔ سردار عبدالرحیم اور سردار عبداللطیف اس وقت وہیں موجود تھے۔ عباد نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنی جلد شادی کی خواہش ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ محراب کے ساتھ اس کا رشتہ کبھی بھی آزمائش کی بھینٹ چڑھے۔ ایک طرح سے اسے محراب عبدالکریم پر اندھا یقین تھا۔ سردار عبدالرحیم نے اس کی خواہش پوری کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ زارون اس وقت پاکستان نہیں آ سکتا تھا۔ 2 ماہ بعد اس کی ہونے والی شادی 2 ہفتے بعد ہونا طے پا گئی تھی۔ عباد نے طے کر لیا تھا وہ بنا محراب سے کوئی وضاحت لیے پورے خلوص کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ڈیرے سے حویلی واپسی پر اس نے حویلی کی خواتین کو بھی یہ خوشخبری سنا دی تھی۔ اب اسے شام کا انتظار تھا۔ مدرسے سے محراب عبدالکریم کی واپسی پر وہ اسے یہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ محراب عبدالکریم اس روز مدرسے سے واپس ہی نہیں آئی تھی۔ مدرسے والوں کے بقول وہ کسی ضروری کام کا عذر پیش کر کے چھٹی سے پہلے ہی مدرسے سے رخصت ہو گئی تھی۔ پاؤں تلے زمین نکلنا اور سر پر آسمان گرنا کسے کہتے ہیں، عباد عبداللطیف کو اس لمحے پتہ چلا تھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے مدرسہ چھوڑنے کا کہا تھا اور آج وہ غائب ہو گئی تھی۔ کیوں؟ اس نے تو کہیں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ صبح اسے مدرسے کی محفوظ عمارت میں اتار کر شام میں وہ خود اسے اس محفوظ پناہ گاہ سے پک کرتا تھا۔ پھر وہ جھوٹ بول کر کہیں غائب کیوں ہوئی تھی؟ کسی ہتھوڑے کی طرح یہ کیوں اس کے دماغ کو توڑ پھوڑ رہا تھا؟ شام ڈھل رہی تھی مگر وہ حویلی واپس جانے کے بجائے شہر کی ایک ایک سڑک ایک ایک چپا چھان رہا تھا۔ وہ گھر جہاں اس نے اس روز اسے کسی لڑکی کے ساتھ جاتے دیکھا تھا اسے بھی تالا لگا ہوا تھا۔ مدرسے کے CCTV کیمرے میں اسے واضح مدرسے کے گیٹ سے اکیلے نکل کر کچھ ہی فاصلے پر کھڑی ایک سفید رنگ کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا۔ کوئی قیامت تھی جو اس شام عباد عبداللطیف کے دل پر ڈھہ گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا وہ غم غصے میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ لال حویلی کی بے رحم بلند و بالا دیواروں تک رات گئے محراب عبدالکریم کے بھاگنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ لال حویلی کی بے رحم بلند و بالا دیواروں تک رات گئے محراب عبدالکریم کے بھاگنے کی خبر پہنچ گئی تھی۔ مریم بیگم تو یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی، جبکہ حویلی کی دیگر خواتین پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نایاب عبدالکریم کی اس حویلی میں ناگہانی موت کے ٹھیک 7 ماہ بعد وہاں محراب عبدالکریم کی عبرتناک موت کا فرمان جاری کر دیا گیا تھا۔ اس کی پیدائش نایاب کی پیدائش سے ٹھیک 7 ماہ بعد ہوئی تھی، اور اب اس کی موت کا فرمان بھی اس کی موت کے ٹھیک 7 ماہ بعد طے ہو گیا تھا۔ پورے 7 ماہ بعد اس حویلی میں اترنے والی وہ ایک خون آشام رات تھی۔ طویل سفر کے بعد جس وقت محراب کو ہوش آیا شام ڈھل رہی تھی۔ وہ پٹی جو اسے بے ہوش کرتے وقت اس کی آنکھوں پر باندھی گئی تھی اب نہیں تھی۔ آنکھیں مسلتے ہوئے اس نے ارد گرد دیکھا۔ وہ ایک بے حد خوبصورت ڈیکوریٹڈ گھر تھا، نیا بنا ہوا سجا سجایا خوبصورت گھر۔ اسے یاد آیا جب وہ مدرسے سے اپنی دوست غزالہ کی اطلاع پر کہ اس کا کزن عباد کسی ایمرجنسی میں باہر اسے لینے آیا ہے کلاس انچارج کو بتا کر نکلی تھی تو دن تھا۔ دل میں سر اٹھاتے مختلف وسوسوں کو رونتی وہ سڑک پر بالکل عباد جیسی گاڑی دیکھ کر مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کے وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ آنے والے اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی میں اس کے بیٹھتے ہی کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ محراب سمجھ ہی نہیں سکی کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کا سر تیزی سے چکرایا اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے بے ہوش ہوئے کتنا وقت گزرا، تاہم وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ وہ انہونی ہو چکی ہے جس کا اسے ڈر رہتا تھا۔ لال حویلی کے بند در و دیوار اور مکین اب اس پر حرام ہو چکے تھے۔ دل تھا کہ گویا پسلیوں میں ہی دم توڑ گیا تھا، جبکہ آنکھیں یوں برس رہی تھیں جیسے وہ خود اپنی موت پر رو رہی ہو۔ اسے ہوش میں آیا ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا جب کمرے کا دروازہ ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کھلا اور اگلے ہی لمحے زارون عبدالرحیم چہرے پر ہلکی سی فخریہ مسکراہٹ سجائے اس کے مقابل چلا آیا تھا۔ محراب کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تم؟ اسے جیسے اپنی بینائی پر شک ہوا تھا۔ جواب میں زارون کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہاں میں۔ کیوں؟ اور بھی کسی مرد کے ساتھ کوئی دشمنی ہے کیا تمہاری؟ اس کے بالکل قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے گالوں کو چھوا۔ وہ ہراساں سی بدک کر دور ہوئی۔ نہیں، تم اتنا نہیں کر سکتے۔ اپنی سگی چچازاد کے ساتھ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ اسے ابھی تک اپنی بصارت پر یقین نہیں تھا۔ زارون مزے سے مسکراتے ہوئے زمین پر اس کے پہلو میں ساتھ چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں کیا لگا؟
اتنی آسانی سے میں تمہیں مسز آباد ہونے دوں گا؟ ارے پاگل، ایک تمہیں نہ کھونے کے لیے تو تمہاری سگی بہن اور اپنی سگی چچا زاد کزن کے کمرے میں آدھی رات کو اپنا دوست گھسا کر اسے بے موت مروایا، اور تم نے سمجھ لیا میں یوں آسانی سے نہایت شرافت کے ساتھ تمہیں کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے دوں گا؟ نہیں محراب، اتنا بڑا اور ظرف نہیں ہے میرا۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ ان کے دونوں کندھوں کے گرد پھیلا دیا۔ محراب کو لگا جیسے اس کے وجود پہ کسی نے بم سے بلاسٹ کر دیا ہو۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اپنے کندھوں کے گرد سے اس کا بازو جھٹک دیتی۔ دل کا وہم سچ بن کر سامنے آ گیا تھا۔ بساختہ اس کو اپنی ماں کا خوشی سے دمکتا چہرہ یاد آیا۔ وہ کتنی مسرور اور مطمئن تھی کہ زارون ابراڈ چلا گیا ہے، اب ان کی بیٹی کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ خوشی سے دمکتا وہ چہرہ مدرسے سے اس کے غائب ہو جانے کی خبر پر دکھ سے کیسے سفید پڑا ہوگا، وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اپنی مہربان ماں کے ساتھ ہی اسے عباد عبداللطیف کے ستاروں سے چمکتی نگاہیں یاد آئی تھی، جو اس کی طرف اٹھتی تھیں تو ان کی روشنی مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ اس سے جلد شادی کا خواہاں تھا، اس نے اسے مدرسے چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ پتہ چلا ہوگا کہ وہ مدرسے میں نہیں ہے تو اس پر کیا بیتی ہوگی، حویلی کے مردوں نے اس کے غائب ہونے کو کیا رنگ دیا ہوگا، حویلی کی عورتوں پر اس کی گمشدگی کیسی قیامت بن کر ٹوٹی ہوگی۔ جیسے جیسے اسے خیال آ رہا تھا اس کا دل گہرے پاتال میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے نایاب یاد آئی، وہ نایاب جو اس سے پورے 7 ماہ بڑی تھی، جو اس سے زیادہ ذہین، حویلی میں اس سے زیادہ چہیتی، زیادہ سمجھدار تھی، مگر زارون عبدالرحیم نے اسے ہرا دیا تھا۔ اس کی پاکیزگی جس کی گواہی پورا علاقہ دیتا تھا، پھر بھی اسے موت کی سزا ملی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اس کے گزرے ایک ایک پل کے گواہ اس کے اپنے رشتوں نے اس پر بدکاری کی مہر لگا دی تھی۔ زارون عبدالرحیم نے خود کو صحیح رکھنے کے لیے اسے سب کی نظروں میں غلط ثابت کر دیا تھا، تو اب وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ اب جب وہ عباد عبداللطیف کی منکوحہ تھی، خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، تب ہی اس نے زارون کو کہتے سنا، کیا ہوا؟ ڈر گئی مجھ سے؟ ارے پاگل، بتایا تو تھا تمہیں، تم حویلی کے کسی مرد کی گولی کا نشانہ نہیں بنو گی، تمہیں میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، ٹرسٹ می۔ اس لمحے اس شخص کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ محراب نے ہارے ہوئے انداز میں سر گھٹنوں میں ٹکا دیا۔ اس کے دل کی بے چینی اور وہم غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ زارون عبدالکریم اس کی زندگی میں تباہی لے کر آیا تھا۔ لال حویلی کی اونچی دیواروں میں محراب عبدالکریم کے اغوا کا وہ دوسرا دن تھا جو سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ عباد نے بے حد خاموشی کے ساتھ اسے طلاق دے دی تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سگریٹ کے نہ جانے کتنے پیکٹ اس نے پھونک ڈالے تھے۔ دل پر جو لگا تھا بڑا گہرا وار تھا۔ محراب عبدالکریم اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتی ہے، دھوکہ دے سکتی ہے، اس نے تو اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی یہ تلخ حقیقت اسے برداشت کرنی پڑ رہی تھی۔ محراب کی دوست غزالہ نے بمشکل اس سے رابطہ کر کے اس تک محراب کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا اس کا خط پہنچایا تھا، اور یہی وہ خط تھا جس کے بعد اس نے اسے طلاق دے کر اس کا فیصلہ حویلی کے سرداروں کے سپرد کر دیا تھا۔ محراب نے لکھا تھا، السلام علیکم عباد، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت مخلص ہیں، سچا پیار بھی کرتے ہیں، مگر میں معافی چاہتی ہوں، میں چاہتے ہوئے بھی آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مجھے نفرت ہے لال حویلی کے روایات سے۔ جس دن اس حویلی کے سرداروں نے میری بے قصور بہن کو موت کی گہری نیند سلایا، اسی روز میں نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں ان سرداروں سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ ضرور لوں گی۔ جس الزام میں ان ظالم بے حس مردوں نے میری بہن کو موت دی، وہ الزام حقیقت بنا کر ان کے مکروہ چہروں پر کالک ضرور ملوں گی۔ مجھے معاف کر دینا ہے بات، میں نے آپ کا استعمال کیا۔ چونکہ زارون بہت ہوشیار نکلا، وہ میرے قابو میں نہیں آیا۔ اب علاقے کے لوگوں کو بتانا نایاب عبدالکریم کی بہن محراب عبدالکریم نے کیا کیا ہے۔ ہو سکے تو میری ماں کو میرے گناہ کی سزا مت دینا، کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ فقط ایک باغی، محراب عبدالکریم۔ جتنی بار اس نے یہ خط پڑھا تھا اس کے اندر نئے سرے سے توڑ پھوڑ ہوئی تھی، کتنی بار وہ ٹوٹ کر بکھرا تھا، رویا تھا۔ حویلی کے سرداروں نے جس وقت محراب عبدالکریم کی موت کا فیصلہ سنایا، وہ یوں ساکت بیٹھا تھا گویا تن مردہ میں جان ہی نہ ہو، گویا محراب عبدالکریم کی موت سے اسے کوئی لینا دینا ہی نہ ہو۔ مریم بیگم خود زندہ لاش بن کر رہ گئی تھیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب ان کی آنکھیں خشک ہوتی ہوں۔ ایک بیٹی کی المناک موت کے بعد دوسری بیٹی کو کھونے کی ہمت ہی نہیں تھی ان کے اندر۔ تب ہی ہمہ وقت چائے نماز پر بیٹھی وہ بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ محراب زندگی میں کبھی لوٹ کر حویلی میں نہ آئے۔ سردار عبدالرحیم نے زارون کو کال کر کے حویلی کے تازہ حالات بتا دیے تھے، اور اس نے ان سے درخواست کی تھی کہ جب تک وہ امریکہ سے واپس نہیں آتا محراب عبدالکریم کی سزا پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ پورے 24 گھنٹے گزرنے کے بعد حویلی میں سب سے بات کر کے وہ محراب کے پاس آیا تھا، جو پچھلے 24 گھنٹے سے بھوکی پیاسی بیٹھی بس رو رہی تھی۔ ایک خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ مسکراتی نگاہوں سے اس کا مرجھایا چہرہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب ہی ٹک گیا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ پوچھو گی نہیں کیا خوشخبری ہے؟ اس وقت محراب کی حالت اس سے لطف دے رہی تھی، وہ چپ رہی تھی۔
چلو میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ تمہارے عباد عبداللطیف صاحب نے طلاق دے دی ہے تمہیں، اور اس کے طلاق دینے کے بعد حویلی کے سرداروں نے تمہاری بہن کی طرح تمہارے لیے بھی موت کی سزا طے کر دی ہے۔ آسان لفظوں میں، اب اگر تم حویلی جاتی ہو تو تمہاری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب بتاؤ آگے کیا پلاننگ ہے تمہاری؟ وہ اتنا مطمئن اور مسرور تھا کہ محراب برستے آنسو کے ساتھ حیرانی سے فقط دیکھتی رہ گئی تھی۔ کسی انسان کا ایسا گھناؤنا شیطانی روپ بھی ہو سکتا ہے، اسے آنکھوں دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا؟ لو ریکارڈنگ سن لو، مجھے پتا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا، اسی لیے کال ریکارڈ کر لی۔ ابھی حویلی بات ہوئی ہے، جو تازہ حالات ہیں وہاں کے وہی بتا رہا ہوں تمہیں۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ پھر مسکرایا۔ محراب کے برستے آنسو میں مزید شدت آ گئی تھی۔ کتنا آسان تھا اس شخص کے لیے کسی کی زندگی کو ادھیڑ کر رکھ دینا۔ موبائل کے اسپیکر سے کمرے میں اس وقت سردار عبدالرحیم کی غصیلی آواز گونج رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے سنتی گئی اس کا وجود بے جان ہوتا گیا۔ واپسی کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے، زندگی کے سارے دروازے بھی بند ہو گئے تھے۔ زارون نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھ دیے تھے۔ آ گیا یقین؟ چلو اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ سب ہوا کیسے۔ اصل میں نے بھی وہی نایاب والی غلطی کی، میرے منہ پر مجھے رد کر دیا۔ صرف رد نہیں، وارن بھی کر دیا۔ ذرا سوچو کیسے ممکن، کیسے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ سکتا تھا۔ بہت سوچا کیا ایسا کروں کہ تم خود رو رو کر مجھ سے میری رفاقت مانگو، سوائے میرے اور کوئی تمہارا حقدار نہ ہو۔ بہت سوچ سوچ کر یہی حل سمجھ میں آیا کہ تم سے تمہاری پاکیزگی چھین لوں۔ یہ سب آسان نہیں تھا، اس لیے مجھے پوری پلاننگ کرنی پڑی، بالکل ویسی ہی پلاننگ جیسی نایاب کے لیے کی تھی۔ لہٰذا تمہارے کیس میں بھی وہی دوست کام آیا جسے آدھی رات کو نایاب کے کمرے میں بھجوا کر اس پر اس کی بد کرداری ثابت کی۔ پہلے داڑھی رکھوائی، پھر اس مدرسے میں سفارش کر کے بلا معاوضہ ملازمت پر لگوایا، جہاں بابا نے تمہارے داخلے کی اجازت دی تھی۔ صرف میری دوستی میں اس نے شرافت کا چوغا پہن کر مدرسے کی سادہ لو انتظامیہ کا اعتماد جیتا، لیکن صرف اس کا کردار کافی نہیں تھا، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ غزالہ کی مدد لینی پڑی۔ غزالہ کو تو جانتی ہو نا تم، تمہاری دوست، وہی دوست جو تم سے اور مدرسے والوں سے جھوٹ بول کر صرف میرے حکم پر تمہیں اپنی بیماری ماں کی جھوٹی کہانی سنا کر بے وقوف بنا کر اپنے گھر لے جاتی رہی، اور تمہارے سامنے اپنی معذور ملازمہ کو اپنی ماں بنا کر تمہاری ہمدردی حاصل کرتی رہی۔ تمہارے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی میں نے یہ سب کیوں کیا۔ چلو بتا دیتا ہوں، کیا یاد کرو گی تم بھی کہ کیسے سچے کھرے انسان سے پالا پڑا تمہارا۔ ڈیئر محراب عبدالکریم، میں نے یہ سب تمہیں تمہارے بعد کی زندگی سے نکالنے کے لیے کیا۔ اب تم لاکھ چیخ چیخ کر سب کو بتاتی رہو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ شیطانی کھیل کھیلا ہے، مگر کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ بھلا کیوں؟ کیونکہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ دل کھول کر ہنسا۔ محراب ساکت بیٹھی اسے سنتی اور دیکھتی رہی تھی۔ کتنی بھولی ہو نا تم، بلکہ تم تو بے وقوف ہو۔ میں نے کہا میں عباد عبداللطیف کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، اور تم نے یقین کر لیا۔ اچھی طرح مجھ سے واقف ہونے کے باوجود یقین کر لیا تم نے۔ کتنی حیران کن بات ہے نا۔ اس بار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا تھا۔ محراب نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ دور رہو مجھ سے زارون عبدالرحیم، مت بھولو کہ اللہ سے بڑا پلانر اور کوئی نہیں۔ وہ جب کسی کی ظلم کی رسی کھینچنے پر آتا ہے نا تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ کیا خبر تمہاری جو پلاننگ ہے تمہیں اس میں کامیاب ہونے کی مہلت بھی ملتی ہے یا نہیں؟ اچھا، پھر دھمکی دے رہی ہو مجھے؟ دھمکی نہیں، بد دعا دے رہی ہوں۔ چیونٹی ہو تم محراب عبدالکریم، میرے سامنے چیونٹی جتنی حیثیت بھی نہیں تمہاری۔ بے فکر رہو، تمہاری بد دعائیں مجھ پر کوئی اثر نہیں کرنے والی۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ محراب لہو رنگ آنکھوں سے اسے دیکھتی صبر کے گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ محراب عبدالکریم کے اغوا کا وہ تیسرا دن تھا جب زارون نے اسے بے ہوشی کی حالت میں حویلی سے قدرے فاصلے پر پھینک دیا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے پرندے اپنی اپنی چونچ میں بچوں کا رزق سمیٹ کر افق کے اس پار ڈوبتے سورج کی نارنجی کرنوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھونسلوں کو واپس پلٹ رہے تھے۔ تبھی حویلی کے ایک ملازم کی نگاہ اس پر پڑی تھی۔ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ملبوس وہ حویلی کے چند قدم کے فاصلے پر اوندے منہ بے ہوش پڑی تھی۔ ملازم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی اس نے فوراً حویلی اطلاع کر دی تھی۔ ایک قیامت اس حویلی پر 3 روز پہلے ٹوٹی تھی جب وہ اغوا ہوئی تھی، اور ایک قہر اب ٹوٹا تھا جب وہ واپس آ گئی تھی۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی گناہگار نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے باوجود اسے اس حویلی میں بے موت مار دیا جائے گا۔ حویلی کے پچھواڑے میں بے گور کفن دفن ہونے والی اس بد نصیب حویلی کی بد نصیب خواتین میں ایک اور اضافہ ہو جائے گا۔ بار بار وہ بے ہوش ہو جاتی اور بار بار انہیں ہوش میں لایا جاتا تھا۔ عباد کو جب سے اس کی واپسی کی اطلاع ملی تھی وہ اسی وقت گاڑی لے کر حویلی سے نکل گیا تھا۔
سردار عبداللطیف بضد تھے کہ جو خطا محراب سے ہوئی اس میں کسی طور معافی کی کوئی گنجائش نہیں، لہٰذا جتنی جلدی ہو سکے محراب کی سزا پر عمل کیا جائے، مگر سردار عبداللطیف زارون کی وجہ سے معاملہ لٹکا رہے تھے۔ مریم بیگم جب بھی ہوش میں آتی باری باری دونوں سرداروں کے پاؤں پکڑ ان سے اپنی بیٹی کی زندگی کی بھیک مانگتی، مگر وہاں ان کی التجائیں کوئی اثر دکھانے والی نہیں تھیں۔ محراب عبد الکریم کو رعایت دینے کا مطلب تھا حویلی کی دیگر لڑکیوں کو غلط راستے پر آگے بڑھنے کا حوصلہ دینا، اور یہ وہ کسی صورت گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی سردار عبد الرحیم نے زارون پر واضح کر دیا کہ وہ جلد از جلد حویلی پہنچے تاکہ محراب کو دی جانے والی سزا پر عمل کیا جا سکے۔ زارون نے حامی بھر لی تھی اور اب وہ حویلی میں موجود تھا۔ پتھر کی مورت بنی محراب کو مریم بیگم نے جی بھر کر پیٹا۔ اگر زینب بیگم نہ سنبھالتی تو شاید وہ اس کی جان ہی لے دیتی۔ بیٹی کے بے گناہی کا یقین ہونے کے باوجود انہیں اس پر غصہ تھا، اور وہ ان کو منع کرنے کے باوجود مدرسے کیوں گئی؟ اگر وہ ان کے حکم پر مدرسے جانا چھوڑ دیتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ زارون اور سردار عبدالرحیم اور عبداللطیف کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سردار عبداللطیف کہہ رہے تھے، اس لڑکی نے اپنے بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے علاقے میں ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ میرا اور میرے بیٹے کا ظرف تھا کہ اس کی بہن کا گناہ بھلا کر ہم نے اسے عزت دی، نام دیا، مگر اس نے کیا کیا؟ ہمیں ہی اپنے انتقام کی زد پر رکھ دیا۔ خط پڑھو اس کا، کیسے باغیانہ خیالات ہیں اس لونڈی کے، اپنے ہی بزرگوں کے خلاف۔ آج اسے معافی دینے کا مطلب ہے جو حویلی کی روایات کے خلاف جانا، آنے والی پیڑھی کے لیے خود برائی کی راہ ہموار کرنا، اور ایسا میں کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے بیٹے کا دل ٹوٹا تھا، لہٰذا ان کا غصہ جائز تھا۔ زارون نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ میں مانتا ہوں چاچا سائیں کہ آپ کی ہر بات بالکل درست ہے، مگر یہ بھی تو دیکھیں مریم چچی کس حال میں ہے۔ ابھی 7 ماہ پہلے ان کی ایک جوان سالہ بیٹی اس حویلی میں کاروکاری ہوئی ہے، وہ کیسے کی صدمہ برداشت کریں گی؟ جیسے بھی کھرے، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کی پرورش میں جو کوتاہی اس نے ہوئی ہے اس کی سزا سے ملنی چاہیے۔ نہیں چچا سائیں، ان کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے، اپنی بیٹیوں کی پرورش میں ان سے کہیں کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور ہے، میں محراب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز مجھے اپنے طور پر اس معاملے کو دیکھنے دیں، یہ نہ ہو روز قیامت عبدالکریم چاچا ہمارا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوں۔ زارون کی بات میں وزن ہے عبداللطیف، وزن ہو نہ ہو میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ سارا علاقہ ہم پر تھو تھو کر رہا ہے، ہماری حویلی کی لڑکیاں ایسی ہیں، خط نہیں پڑا آپ نے اس کا؟ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اور پھر بعد طلاق دے چکا ہے، کون اپنائے گا اب اسے؟ ساری زندگی کا کالک کا نشان بن کر ہمارے سینے پر مونگ دلتی رہے گی۔ بیٹے کی طرفداری کرتے وقت سردار عبداللطیف نے سردار عبدالرحیم کے پہلی بار اختلاف کیا تھا۔ تبھی زارون بولا، اس نے چاہے جو بھی لکھا ہو، مگر میں سردار عبدالرحیم کا بیٹا ہوں، میرا دل اور ظرف بہت بڑا ہے، کوئی کرے نہ کرے میں شادی کروں گا اس سے، دل کی پوری رضامندی کے ساتھ۔ کوئی بم تھا جو اس نے وہاں پھوڑا تھا؟ دونوں سردار ہکا بکا اس کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ تم ہوش میں تو ہو زارون؟ ہوش میں ہوں، اسی لیے یہ بات کر رہا ہوں بابا، وہ اس حویلی کی بیٹی ہے، ہماری عزت ہے۔ آج جو لوگ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، کل اس شادی کے بعد منہ چھپاتے پھریں گے اس حویلی میں۔ میں مزید کوئی نئی قبر نہیں دیکھنا چاہتا بابا، مجھے وہ قبول ہے کیونکہ میں بچپن سے سچے دل کے ساتھ اسے پسند کرتا ہوں۔ میں مریم چچی کو بے موت مرتے نہیں دیکھ سکتا، پلیز۔ اپنی پلاننگ کے عین مطابق اس نے تڑپ کا آخری پتا پھینک دیا تھا۔ مردان خانے میں خاموشی چھا گئی تھی، گہرے سناٹے میں لپٹی خوفناک خاموشی۔ آج تک اس حویلی میں جو نہیں ہوا تھا وہ ہو گیا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ سردار عبدالرحیم ایک طرف بیٹے کی جرأت مندانہ قدم پر مسرور تھے تو دوسری طرف ان کو علاقے کے معززین کی بھی فکر تھی۔ لوگ اس نکاح کے بعد ان کے لیے کیسا رویہ رکھتے؟ اس علاقے میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بھاگی ہوئی لڑکی کو کسی نے قبول کیا ہو یا اسے مان دیا۔ اگر وہ یہ کام کرتے تو یقیناً لوگ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ عجیب پیچیدہ سا معاملہ ہو گیا تھا، ایک طرف جان سے پیارا بیٹا تھا تو دوسری طرف صدیوں سے چلی آ رہی قدیم روایات جن میں کسی تبدیلی یا نرمی کی گنجائش نہیں تھی۔ سردار عبداللطیف اٹھ کر چلے گئے تھے، شاید انہیں زارون کا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر سردار عبدالرحیم پریشان بیٹھے تھے۔ ان کا دل 2 حصوں میں بٹ گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تبھی زارون ان کے قدموں میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں بابا سائیں، آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ محراب کو عزت دینے کا مطلب علاقے میں اپنے لیے بغاوت کو جنم دینا ہے، اپنی ساکھ کو خراب کرنا ہے۔ اسی لیے بہت سوچ و بچار کے بعد میں نے ایک الگ راہ نکالی ہے، ایک ایسی راہ جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اس کا دماغ ایسے موقع پر بہت چلتا تھا۔ سردار عبدالرحیم نے نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی۔ کیسی راہ؟
میں اب ابراڈ نہیں جاؤں گا بابا، میری تعلیم سے زیادہ یہ مسئلہ میرے لیے اہم ہے۔ محراب کو ذہنی طور پر نئے رشتے میں بننے کے لیے ابھی وقت کی ضرورت ہے، اور مجھے بھی۔ لہٰذا میں نے سوچا ہے میں شہر میں کوئی اچھی جگہ دیکھ کر وہاں گھر تعمیر کرواتا ہوں۔ جب تک وہ مکمل ہوگا ہم یہاں نکاح کی رسم کر کے محراب اور مریم چچی کو شہر شفٹ کر دیں گے۔ اسی نکاح کے ساتھ ہمیں بعد کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کی شادی طے کر دیں گے۔ علاقے کے لوگوں کے لیے یہ شادی محراب سے ان کی توجہ ہٹانے کا بہانہ ہوگی۔ بعد میں جب لوگ اس مسئلے کو بھول جائیں گے، مریم چچی اور محراب پھر سے حویلی کا حصہ بن جائیں گی۔ اس نے سب کچھ پہلے ہی پلان کر کے رکھا تھا۔ سردار عبدالرحیم نے پرسوچ انداز میں آہستہ سے سر ہلایا تھا۔ لال حویلی میں نئی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ جس نے بھی سنا زارون محراب عبدالکریم سے شادی کر رہا ہے، اس نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ بھلا زارون عبدالرحیم کو لڑکیوں کی کمی تھی جو اس نے ایک بھاگی اور دھتکاری ہوئی طلاق یافتہ لڑکی کو اپنے لیے چن لیا؟ مریم بیگم پر تو مانو غشی کی کیفیت طاری تھی۔ ان کی بیٹی آسمان سے گر کر کھجور میں اٹک گئی تھی۔ ادھر محراب بے حال تھی۔ امی مجھے زارون سے شادی نہیں کرنی، اس سے بہتر ہے مجھے بھی نایاب کی طرح شب کے اندھیرے میں بے دردی سے مار دیا جائے۔ جس وقت اسے نکاح کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، اس نے مریم بیگم کے ہاتھ پکڑ کر ان سے کہا تھا۔ جواب میں انہوں نے رکھ کر ایک تھپڑ اس کے بھیگے ہوئے گال پر جڑا تھا۔ پاگل ہوئی ہو، منع کیا تھا تمہیں مدرسے مت جاؤ، مگر تم نے اپنی مرضی کی۔ نتیجہ دیکھ لیا نا اس کا، اب بھگتو۔ مگر خدا کا واسطہ ہے تمہیں میری تربیت کا مزید تماشا مت بناؤ۔ وہ خود اندر سے چور چور تھی۔ بیگم عبدالرحیم جو پاس ہی کھڑی تھی اس کے شکستہ لہجے پر آگے بڑھیں۔ کیسی لڑکی ہو تم محراب عبدالکریم؟ میرے بیٹے نے سالوں پرانی حویلی کی روایات توڑ کر تمہیں موت کے منہ سے نکال لیا، اور تم ہو کہ ابھی بھی اپنی ضد پر اڑی ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اس حویلی میں کوئی سکون سے سانس نہ لے؟ وہ شکوہ کنا تھی۔ محراب کے لبوں پر استحزازیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بولی تو اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ سے چبھن تھی۔ مجھے اس حال میں پہنچانے والا خود آپ کا بیٹا ہے بڑی امی۔ نایاب کی بے قصور موت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ سن رہی ہو مریم تمہاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ حویلی کی سرداروں تک اگر یہ بات پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ آ جائے قیامت، مجھے اب کسی قیامت کا ڈر نہیں، مگر میں چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ کے بیٹے نے میری زندگی برباد کی ہے۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھے سب کی نظروں میں گناہگار بنایا ہے۔ کبھی بخشا نہیں جائے گا بڑی امی۔ میری اور نایاب کی بددعائیں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ بس بہت ہو گیا، زبان بند کر لو لڑکی، نہیں تو چیل کوے تمہاری بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے۔ ہمارے غیر و غضب کے بیگم عبدالرحیم کا وجود کانپنے لگا تھا۔ تبھی ان کی بڑی بہو آگے بڑھی تھی۔ آپ یہاں سے چلیں امی، یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی احسان کیا جائے۔ صحیح کہا، ذرا سی شرم بھی ہوتی اس کے اندر تو زارون بھائی پر اتنا بڑا الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچتی۔ جو شخص سمندر پار بیٹھا تھا اپنے گناہ کو اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے، اور اسے دیکھو پھر بھی اس کی زندگی بچانے کے لیے حویلی میں سب سے لڑتا پھر رہا ہے۔ چھوٹی بہو کیوں پیچھے رہتی؟ مریم بیگم نے ایک کڑی نگاہ اس کے جھکے سر پر ڈالی اور کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے پیچھے ہی بیگم عبدالرحیم اور ان کی دونوں بہویں بھی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ بات دبا لی گئی تھی، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ حویلی واقعی طوفانوں کی زد میں آ جاتی۔ اسی شام مردان خانے میں علاقے کے مولوی صاحب کو بلا کر خاموشی سے زارون کا نکاح محراب عبدالکریم کے ساتھ پڑھا دیا گیا تھا۔ سردار عبدالرحیم اور ان کے بڑے دونوں بیٹوں کی کوشش تھی کہ فی الحال علاقے میں یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے مولوی صاحب کو بھی تاکید کر دی تھی کہ وہ یہ راز ابھی راز ہی رکھیں۔ سردار عبداللطیف البتہ اس نکاح سے کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ عباد پچھلے 3 روز سے حویلی سے غائب تھا۔ محراب عبدالکریم کی بے وفائی کے باوجود اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گولی کا نشانہ بنتے ہوئے دیکھنا اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس رات پورے 3 دن حویلی سے غائب رہنے کے بعد وہ حویلی واپس لوٹا تھا۔ رات کے 12 بجے تھے، مگر زینب بیگم جاگ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے پر بیڈ پر لیٹا پاؤں کے جوتوں سے قید سے آزاد کر رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ ارے امی جان، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ ماں کو سامنے دیکھ کر وہ فوراً اٹھا تھا۔ زینب بیگم اسپات میں سر ہلاتی اس کے بیڈ کے کونے پر ٹک گئیں۔ زارون اور محراب کا نکاح ہوا ہے ابھی، کل صبح دونوں شہر چلے جائیں گے۔ زینب بیگم کو خبر ہوتی کہ ان کی اطلاع اس کے لاڈلے اکلوتے بیٹے پر کیسی بجلی بن کر گرے گی تو شاید وہ کبھی سے یہ بات نہ بتاتی۔ عباد کو لگا جیسے ایک ہی پل میں کسی نے اس کا وجود بم سے اڑا دیا ہو۔ اگلے چند لمحوں تک اسے جیسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اعصاب قدرے بحال ہوئے تو وہ بولنے کے قابل ہوا۔ زینب بیگم اس کے احساسات سے بے خبر سر جھکائے کہہ رہی تھی، تمہاری حیرانی بجا ہے میرے بچے، آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا جو نہیں، مگر زارون نے ایسا کر دکھایا۔ سب سے لڑا ہے وہ محراب کے لیے، اور محراب کو دیکھو، بجائے اس کا احسان ماننے کے وہ اپنے اغوا کا الزام اسی کے سر پر تھوپ رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مردوں تک یہ بات نہیں پہنچی، ورنہ شاید حویلی میں قیامت ہی آ جاتی۔ وہ سادہ دل خاتون تھی، اپنی سادگی میں جو مناسب لگا سب بتائی۔ عباد کو لگا جیسے اس کا سانس لینے میں اٹک گیا ہو۔ اسے یاد آیا محراب نے اسے بتایا تھا کہ نایاب کی ناگہانی موت زارون کی چال تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اسے پریشان کرتا ہے۔
وہ اس سے خوفزدہ اور ہراساں تھی۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ بچپن سے زارون کی اس پر نظر تھی، صرف اسے پانے کے لیے اس نے نایاب کو راستے سے ہٹایا تھا، تو عباد کو راستے سے ہٹانا کیا مشکل تھا؟ اس نے محراب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ زارون کا بندوبست کرے گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنی چال چل گیا تھا۔ زینب بیگم اس کی حالت سے بے خبر اور بھی جانے کیا کیا کہتی رہی، مگر وہ کچھ سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس کا دماغ تو جیسے معاوف ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا، اب تم آرام کرو، میں بھی عجیب ہوں، بجائے روٹی پانی کا پوچھنے کے اور ہی قصہ لے بیٹھی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ عباد نے مشکل خود کو سنبھالا۔ نہیں امی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، ابھی بس آرام کروں گا۔ اندر جھکڑ چل رہے تھے، مگر اس نے خود پر ضبط کر رکھا تھا۔ زینب بیگم اسے دعائیں دیتی چلی گئیں تو اس نے کمرہ لاک کر لیا۔ دل کی حالت ایسی تھی گویا پسلیاں ٹوٹ کر باہر نکل آئیں گی۔ کتنا کمزور اور بزدل ثابت ہوا تھا وہ کہ ایک لڑکی کو جس کا کردار پہلے روز سے اس پر واضح تھا، وہ سخت مشکل میں اکیلا چھوڑ کر خود ایک طرف ہو گیا تھا۔ کیسی بودی محبت تھی اس کی کہ اس نے اپنی محبت کا یقین کرنے کے بجائے اجنبی لوگوں کا یقین کیا، اور زارون نے اسی سے فائدہ اٹھا لیا۔ ایک ذرا سی چال اس نے ہر وہ راستہ بند کر دیا جس سے وہ محراب تک پہنچ سکتا تھا، جس سے محراب تک اس کی رسائی ممکن ہو سکتی تھی۔ کتنا شاطر نکلا تھا وہ، کتنا بڑا بے وقوف ثابت کیا تھا اس نے عباد عبداللطیف کو۔ کاش وہ اس کی طرف سے غافل نہ رہتا تو آج یہ نوبت نہ آتی، وہ چھپ کر وار نہ کرتا۔ اس وقت کمرے کی کوئی بھی قیمتی چیز اس کے غصے سے محفوظ نہیں رہ سکی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا وہ پوری حویلی کو توڑ پھوڑ کر رکھتے۔ کیا سوچتی ہوگی محراب اس کے بارے میں؟ بس یہی تھی اس کی مردانگی، اس کی محبت، اس کا اعتبار۔ اور ایک بار بھی اس نے اسے خبر نہیں ہونے دی کہ وہ اس پر شک کرنے لگا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے بال آ رہا ہے۔ قطعی بے خبر رکھ کر اس نے بیچ منجھدار میں اکیلا ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا تھا اس نے اس کا، ایسا نقصان جس کا ازالہ وہ جان دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح رات ہوئے فیصلے کے عین مطابق زارون محراب کو لے کر شہر نکل گیا تھا۔ مریم بیگم نے بیٹی کو یوں رخصت کیا جیسے کسی جنازے کو آخری بار گھر سے وداع کرتے ہیں۔ عباد جو رات سے جاگ رہا تھا، حویلی سے زارون کے نکلتے ہی خود بھی بنا کسی کو مطلع کیے گاڑی لے کر اس کے پیچھے ہی حویلی سے نکل گیا۔ زینب بیگم سے اسے پتا چلا تھا کہ فی الحال زارون نے شہر میں کرائے پر کوٹھی لے کر وہیں محراب کی رہائش کا بندوبست کیا تھا۔ اس کا ارادہ مریم بیگم کو بھی ساتھ لے جانے کا تھا، مگر اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ شہر جا کر رہ سکتی، اور زارون کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اس سے اپنی شکست کا بدلہ لے سکے۔ وہ اپنے اس مقصد کے لیے اس نے حویلی سے شہر تک زارون اور محراب کی گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ شہر کے قدرے پوش ایریا میں کشادہ سڑک پر ایک نہایت دیدہ زیب بنگلے کے سامنے ان کی گاڑیاں رکی تھیں۔ عباد کی گاڑی قدرے فاصلے پر نگاہوں سے اوجھل ہی رہی۔ اس نے دیکھا نارنجی لباس میں ملبوس محراب عبدالکریم گاڑی سے یوں اتری جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ پہلو میں تیزی سے دھڑکتا دل گویا کٹ کر رہ گیا تھا۔ قدرے فاصلے سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ زارون کی آنکھوں میں کتنی چمک تھی، اپنی جیت کی چمک، اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی چمک۔ وہ فاتح تھا، اور اس نے کسی فاتح کی طرح ہی محراب عبدالکریم کا ہاتھ تھام کر اسے بنگلے کی طرف دھکیلا تھا۔ تمہارا سوگ ختم نہیں ہوا ابھی تک؟ بنگلے کی طرف قدم بڑھاتے اس نے ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے محراب عبدالکریم کہ تم اس حقیقت کو قبول کر لو، مجھے تو جانتی ہی ہو تم بڑے ٹیڑے دماغ کا انسان ہوں، زندگی اتنی مشکل بنا دوں گا کہ سانس لینے کو بھی ترسو گی تم۔ وہ اس کی جامد چپ سے خائف ہو رہا تھا۔ محراب کے لبوں پر بڑی مجروح سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تمہیں اب بھی یہ لگتا ہے کہ میں سانس لینے کو ترسوں گی؟ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی زخمی مسکراہٹ نے زارون کو تپا کر رکھ دیا تھا۔ گویا تم چاہتی ہو کہ زندگی کو ابھی تم پر مزید تنگ کیا جائے۔ کر کے دیکھ لو، سوائے جسم کے کچھ حاصل نہ کر پاؤ گے۔ چلو یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا حاصل ہوتا ہے کیا نہیں۔ وہ کہاں ہار ماننے والا تھا۔ اپنی گاڑی میں ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلتے دیکھ کر عباد نے اسٹیئرنگ پر زوردار مکہ مارا تھا۔ وہاں سے حویلی واپسی پر اس کا غصہ گویا آسمان کو چھو رہا تھا۔ مردان خانے میں اس وقت سردار عبدالرحیم اور ان کے دونوں بڑے بیٹے موجود تھے۔ حویلی کے پچھواڑے میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد تیز تیز چلتا وہ سیدھا وہیں پہنچا۔ سردار عبدالرحیم اس سے وقت شدید غصے میں دیکھ کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کیا بات ہے برخوردار، بہت غصے میں لگ رہے ہو؟ جی ہاں، میں واقعی اس وقت بہت غصے میں ہی ہوں، کیونکہ مجھے حویلی میں اپنی اور آپ کی بیٹوں کی حیثیت کا پتہ چل گیا ہے، مگر آپ کو کیا؟ آپ کے سامنے نہ میری کوئی اوقات ہے نہ میرے باپ کی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے لیٹے سردار عبداللطیف خود کو وہاں آنے سے نہ روک سکے۔ سردار عبدالرحیم کے بڑے بیٹے سردار ہارون کو اس کی یہ گستاخی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ وہ اس پر بگڑتے ہوئے بولا، زبان سنبھال کر بات کرو عباد۔ بابا سائیں کے سامنے آج تک کسی نے ایسے لب و لہجے میں بات کرنے کی جرت نہیں کی ہوگی، مگر میں کسی کی نہیں ہوں، اس حویلی کے چھوٹے سردار کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ یہاں جو حیثیت آپ کی اور آپ کے باپ کی ہے وہی میرے اور میرے باپ کی بھی ہے۔ سردار عبداللطیف نے اپنے بیٹے کو آج سے پہلے اتنا مشتعل گستاخ کبھی نہیں دیکھا تھا۔
تبھی وہ اس کے قریب آئے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی شکوہ ہے تو کھل کر بیان کرو، یوں غصہ دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جانتا ہوں بابا سائیں، اسی لیے آج تک چپ رہا، مگر اب نہیں رہوں گا۔ کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا حق تلفی کی ہے ہم نے تمہاری؟ سردار عبدالرحیم کی آنکھیں غصے سے سرخ ہوئی تھیں، مگر اس نے متعلق پرواہ نہ کی، اندر آگ ہی ایسی لگی ہوئی تھی۔ حق تلفی؟ ظلم کیا ہے آپ نے، صرف اپنے بیٹے کے الزام پر بنا کوئی کی تحقیق کیے آپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بے گناہ بیٹی کو موت کی نیند سلا دیا، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کردار شفاف تھا، مگر آپ نے اس کا یقین نہیں کیا اور اسے موت کی سزا سنا دی۔ چلو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے آپ نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا، مگر مجھے اطلاع نہیں دی۔ میرا یہاں ہونا کسی نے ضروری نہیں سمجھا۔ اس حویلی کی ایک عورت جھوٹے الزام میں موت کے گھاٹ اتار دی گئی، مگر مجھے اس کی خبر تک دینا کسی نے گوارا نہیں کیا، مشورہ لینا تو دور کی بات ہے۔ اندر کی آگ لفظوں کی صورت باہر نکل رہی تھی۔ سردار عبدالرحیم کی آنکھوں کی سرخی اور غضب مزید بڑھ گیا۔ وہ بولے تو اس کے لہجے میں انگاروں کی سی تپش تھی۔ کس نے کہا وہ بے گناہ تھی؟ حویلی کی روایت کے خلاف شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی، اور اسی کالج کے لڑکے کو اس حویلی کے ایک ایک مکین نے خود اپنی آنکھوں سے آدھی رات میں اس کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ اس سے بڑھ کر بے حیائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اور رہی بات تمہیں مطلع کرنے کی، تو تم ہم سے اوپر نہیں ہو برخوردار، ہمارے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تم۔ جی ہاں، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کے فیصلوں کو چیلنج کروں؟ یہ حق تو صرف آپ نے اپنے بیٹوں کو دیا ہوا ہے۔ تبھی آپ کے سپوت زارون عبدالرحیم نے وہ کر دکھایا جو میں یہاں اپنی موجودگی میں نہیں کر سکا۔ سمندر پار ہو کر بھی اس نے آپ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا، آپ کی بھاگی ہوئی بھتیجی کی موت کی سزا شادی میں بدل دی، اور کمال یہ کہ آپ میں سے کسی نے بھی اس پر سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ اس جیسے خود پسند انسان نے اتنی رحم دلی کیوں دکھائی کہ ایک بہن کو خود بے گناہ مروا کر دوسری کو موت کے منہ سے بچا لیا۔ نہ صرف موت کے منہ سے بچا لیا بلکہ اپنے نام بھی دے دیا۔ تمہیں کس بات کا ملال ہے، نایاب کی موت کا یا اس کی بہن کے زندہ بچ جانے کا؟ سردار عبدالرحیم کا غصہ کم نہیں ہوا۔ عباد نے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی اور اپنے باپ کی حیثیت دو کوڑی ہونے کا ملال ہے مجھے۔ میں حویلی سے باہر تھا، میری موجودگی کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے آپ نے میری بہن کو موت کی سزا سنا دی، اس پر عمل بھی کر لیا، مگر آپ کا بیٹا جب حویلی سے باہر تھا تو آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میرے بابا کی مخالفت کے باوجود آپ نے اپنے بیٹے کی بات کو اہمیت دی، اس سے مشورہ کیا، جبکہ یہ جال جس پر محراب عبدالکریم کو پھنسایا گیا کسی اور نے نہیں، خود آپ کے اپنے بیٹے نے ہی بچایا تھا۔ آج وہ کہاں کس سے ڈرنے والا تھا؟ مردان خانے میں گویا آگ بھڑک اٹھی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو عباد، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم میرے بیٹے پر کتنا بڑا الزام لگا رہے ہو۔ سردار عبدالرحیم شدید مشتعل ہو کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے دونوں بیٹوں کے چہروں پر بھی برہمی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر عباد کو پرواہ نہیں تھی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ دہک رہا تھا۔ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں پچھلی پوری رات ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا، جس سے پتا چلا کہ آپ کے اعلیٰ ظرف بیٹے نے ایک بھاگی ہوئی لڑکی سے شادی کر لی، تب سے ہی اپنے قریبی دوستوں کو اس معاملے کی تحقیق پر لگا دیا تھا، اور یہ انہی کی محنت کا نتیجہ ہے جس سے مجھے نایاب اور محراب کی بے گناہی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے گناہ گار ہونے کا ثبوت ملا۔ یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں اس لڑکے کو، یہ وہی لڑکا ہے جسے اس حویلی کے ہر مکین نے اپنی آنکھوں سے نایاب عبدالکریم کے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ جاننا چاہیں گے آپ کہ آدھی رات کو گارڈز اور شکاری کتوں کی موجودگی میں اس لڑکے کو حویلی میں بحفاظت داخل کرنے والا کون تھا؟ آپ کا بیٹا زارون عبدالکریم، کیونکہ یہ لڑکا آپ کے بیٹے کا نہایت قریبی دوست ہے، اور اس کے کہنے پر یہ آدھی رات کو یہاں آیا، وہ بھی اس صورت میں کہ نایاب بے خبری کی نیند سو رہی تھی۔ اس معصوم کو تو خبر بھی نہیں کہ اسے بے موت مروانے کے لیے کیسا جال بچھایا جا رہا ہے۔ اپنا موبائل نکال کر اسکرین پر ایک تصویر زوم کر کے اس نے وہ اسکرین فردن فردن سب کے سامنے کی تھی۔ مردان خانے میں ایک مرتبہ پھر موت کی سی گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ یہی وہ شخص ہے جسے زارون نے محراب کے اغوا میں استعمال کیا۔ میں خود مل چکا ہوں اس سے۔ محراب کے مدرسے میں زارون کی سفارش پر ملازمت حاصل کی اس نے۔ مقصد صرف محراب کے لیے جال تیار کرنا تھا، اور وہ خط جو محراب کے حوالے سے مجھ تک پہنچا، وہ خط محراب نے نہیں لیکن زارون کی دوست غزالہ نے محراب کی ہینڈ رائٹنگ کاپی کر کے خود لکھا، تاکہ میں جذبات میں آ کر اسے چھوڑ دوں، اور میں نے یہی کیا۔ ڈفر جو تھا میں۔ ابھی کل رات پتہ چلا یہ لڑکی غزالہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ زارون کو رنگ رلیاں مناتے نایاب نے دیکھ لیا تھا، اور اس نے زارون کو دھمکی دی تھی کہ وہ حویلی کے بڑوں کو اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں بتائے گی، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ آپ کے بیٹے نے کمال مہارت سے اپنے شاطر دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی اس کی موت کا پلان بنا لیا تھا، اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ایک ایک ثبوت اس کے موبائل میں موجود تھا۔ مردان خانے میں اس وقت تمام نفوس کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ کیا منہ دکھائیں گے آپ لوگ روز محشر سردار عبدالکریم کو، جن کی دونوں بیٹیوں کی زندگی آپ جیسے سرداروں کے ہاتھوں میں ایک کھیل بن کر رہ گئی؟ وہ مشتعل بھی تھا اور دل برداشتہ بھی۔ سردار عبدالرحیم کا سر جھک گیا۔ ان کے دونوں بیٹوں کے چہرے پر بھی شرمندگی صاف دیکھی جا سکتی تھی، مگر عباد وہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور وہاں سے پسٹل لوڈ کر کے پھر سے گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔
اب جب تک وہ زارون عبدالرحیم سے اپنی شکست کا بدلہ نہ لے لیتا، سکون کا ایک لمحہ بھی اس پر حرام تھا۔ حویلی کی خواتین میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ مریم بیگم کے لبوں کو جیسے کفل لگ گیا تھا، ان کی پتھرائی آنکھوں سے آنسو بے دریغ بہے جا رہے تھے۔ ادھر حویلی کے حالات سے قطعی بے خبر زارون عبدالرحیم نئے بنگلے میں محراب کے سر پر سوار اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ اس بنگلے کو محض چار دیواری نہ سمجھنا ڈیئر محراب، یہ قید خانہ ہے تمہارے لیے، جس سے تم میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، سمجھ گئی نا؟ اس جہنم سے باہر نکل کر مجھے اب جانا بھی کہاں ہے؟ میری دنیا تو کب کی ختم کر چکے ہو تم۔ ریاسیت سے کہتی وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ گڈ، سمجھدار ہو گئی ہو۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اس نے منہ سے لگا دی۔ محراب نے اسے نظر انداز کر لیا تھا۔ چلو اب میں تھوڑا گروسری کا سامان لے آؤں، تب تک تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو۔ خالی بوتل ایک طرف پھینکتے ہوئے اس نے اسے مطلع کیا، پھر اس کے اسباب میں سر ہلانے پر تیز تیز قدم اٹھاتے وہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔